يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ المائدہ کا 11واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، تو آئیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لعن الذین کفروا، لام کے اوپر پیش پیسو وائس کو شو کرتی ہے۔ کافروں پر لعنت کی جاتی ہے، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ علی لسان داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں۔ یعنی نہ صرف پیغمبر ان کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، بلکہ ان کے جتنے فالوورز ہوں گے وہ بھی ان کے اوپر لعنت ہی کریں گے۔ ذالک بما عصوا، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ اس نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ وکانوا یعتدون، اور یہ حد کراس کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ نہ صرف انہوں نے نافرمانیاں کی بلکہ اپنی حد سے آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ قانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ پائے۔ لا کا مطلب نہیں، یتناہون، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، منکری، کس سے؟ منکر باتوں سے، فعلوہ، جو وہ کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا یفعلون، اور بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے، بہت برے اعمال تھے وہ۔ ترا، آپ دیکھیں، کثیرا منہم، ان میں سے اکثر لوگ، یتولون الذین کفروا، واللہ کا مطلب ہوتا ہے فرینڈشپ کر لینا، یعنی ان کا میلان، ان کی دوستیاں کفار کے ساتھ ہو گئیں۔ لبئس ما قدمت لہم، اور بہت برا عمل ہے، ما قدمت لہم، جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اپنے لیے، لہم انفسہم، اپنی جانوں کے لیے، ان سخط اللہ، اللہ ان کے اوپر بے حد ناراض ہیں۔ سخط کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، علیہم، ان کے اوپر، وفی العذاب، اور وہ عذاب میں ہوں گے، ہم، وہ لوگ، خالدون، کون سے عذاب میں؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے عذاب کے اندر ہوں گے۔ دوستو، اس کی شان نزول اور اس کے بارے میں ایک روایت سن لیں کہ ایک دفعہ شیطان ایک بہت ہی نیک شخص کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، یہ جو تم عبادات کرتے جا رہے ہو، یہ تو پہلے بھی لوگ کرتے رہے، کس نے ان کو یاد رکھا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں یاد رکھیں تو کوئی نئی چیز کا آغاز کرو۔ لہٰذا وہ شخص اس کے بہلانے، اس کے پھسلانے میں آ گیا اور اس نے بدعات کا آغاز کر دیا۔ اور جب لوگ اس طرف مائل ہو گئے تو اس نے دیکھا یہ تو اس نے بہت برا عمل کیا۔ پھر اس نے توبہ کی، مگر توبہ قبول نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے ریجیکٹ کر دیا۔ اگر یہ صرف میری ذات کے بارے میں ہوتا تو میں ضرور قبول کر لیتا، لیکن تو نے ایک جماعت کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے اور تو نے گمراہی پھیلا دی ہے لوگوں کے اندر۔ تو دوستو، آج بھی جتنی بدعات، جن کو ہم بدعات حسنہ کہہ کر اپنے اوپر وہ لاد لیتے ہیں، اس کو فالو کرنا اپنے اوپر مستحسن قرار دے لیتے ہیں، دوستو، ہرگز بھی کسی بھی قسم کی بدعات اسلام کے اندر نہیں ہے، چاہے وہ حسنہ ہو چاہے غیر حسنہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، جو کہتے ہیں کہ تمام قسم کی بدعات کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اور اگر یہ ایمان رکھتے، باللہ، اللہ کے اوپر، والنبی، اور اس کے نبی کے اوپر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علیہ، اس کے اوپر، متخذوہم، اور یہ اخذ نہ کرتے، اولیاء، فرینڈشپ اپنی کفار کے ساتھ، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے فاسق لوگ ہیں، اکثر ان میں سے گمراہ لوگ ہیں، منہم، ان میں سے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ پاؤ گے، عَدَاوَةً لِلَّذِينَ،
اس عداوت کے اندر، اس دشمنی کے اندر ان لوگوں کے ساتھ، کون لوگوں کے ساتھ؟ آمنو، جو ایمان رکھتے ہیں، اور کون ہوں گے؟ الیہودہ، ان میں یہود ہوں گے، والذین اشرکوا، اور مشرک لوگ ہوں گے۔ وَلَا تَجِدَنَّ، لیکن آپ پائیں گے، اقربہم، بہت قریب اپنے، مودۃ للذین، وہ مودہ یعنی وہ محبت ایمان والوں کے لیے، الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اننا نصارا، کہ ہم عیسائی ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کرسچنز کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کے دل ان یہودیوں اور ان مشرکوں سے کہیں نرم ہیں۔ کیوں نرم ہیں؟ ذالک بأن منہم، کیونکہ ان کے اندر ہیں قسیسین، دانشمند لوگ، ورہبان وانہم لا یستکبرون، اور اس کے اندر گوشہ نشین لوگ ہیں، اور یہ کبھی بھی استکبار نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ 3 کوالٹیز ہیں ان کے اندر، لہٰذا آپ ان کو ایمان والوں کے بہت قریب پاؤ گے۔ دوستو یہ والی جو آیات ہیں یہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان لے کر مہاجر حبشہ اس کے پاس پہنچے اور کلام حضرت جعفر طیار نے ان کے سامنے پڑھ کر سنایا جو اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہو رہا تھا، تو وہ رونا شروع ہو گیا، اور اس نے اسلام نہ صرف خود قبول کیا بلکہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی آمادہ کیا کہ وہ اسلام قبول کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا، ما انزلا، جو نازل ہوا، الی الرسول، اس کے رسول کی طرف، ترا، تو آپ دیکھیں گے، اعینہم، تو ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، بھر جائیں گی آنسوؤں کے ساتھ، مما عرفو، جو کہ نشانی ہے، پہچان ہے، من الحق، حق کی، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، لہٰذا ہمیں لکھ لیجئے، مع الشاہدین، کن کے ساتھ؟ ان گواہی دینے والوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں۔ وما لنا لا نؤمن، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ، اللہ کے اوپر، وما جاءنا، اور جو پہنچا ہماری طرف، من الحق، حق بات میں سے، ونطمع، اور آپ ان کو خواہش پاتے ہوئے دیکھو گے، ان یدخلنا، کہ ان کو داخل کیا جائے، ربنا، ان کے رب کی طرف سے، کن کے ساتھ داخل کیا جائے؟ مع القوم الصالحین، صالح قوم کے ساتھ ان کو جنت الفردوس اور صحیح رستے کے اوپر داخل کیا جائے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، لہٰذا اللہ بھی عذاب کریں گے، بدلہ دیں گے ان کو، بما قالوا، جنہوں نے کہا، جنات تجری من تحتها الانہار، کس سے بدلہ دیں گے؟ اس جنت کے ساتھ بدلہ دیں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی محسنین کا بدلہ بھی ہے۔ والذین کفروا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہ کون ہیں؟ وہ جہنمی ہیں، جہنم کے لوگ ہیں۔ لہٰذا دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نیکوکاروں کے اندر داخل فرمائیں، اور ہمیں ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک دفعہ کسی نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دینی چاہیے؟ حضور نے فرمایا، جب سلطنت کمینے آدمیوں میں چلی جائے، بڑے آدمیوں میں بدکاری آ جائے، اور فاسقوں میں علم کا آ جانا ہو جائے، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آج وہ تمام نشانیاں آ چکیں، اب جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، یا آپ یقین کریں کہ وہ جہاد کے درجے کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس جہاد کے درجے کے اوپر فائز عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي